ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے وعدہ آشامی، ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے وعدہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جب جہاں میں جام جم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دب نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود مشکل الفاظ یا قابل توجہ قابل غور الفاظ اور ترقی کا ایک جائزہ، اور اس کے بعد شعر کی تفہیم۔ تو پہلا مصرع ہے، ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے وعدہ آشامی۔ وعدہ آشامی یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں۔ وعدہ شراب کو کہتے ہیں، آشامی پینے کے معنوں میں ہے، یعنی شراب پینا۔ اور اس کے بعد پھر آیا وہ زمانہ جب جہاں میں جام جم نکلے۔ تو اس مصرعے میں ایک تلمیح استعمال کی گئی ہے جو کہ جام جم ہے۔ وہ احباب جو کہ شعریات سے ادبیات سے تعلق رکھتے ہیں، وابستہ ہیں، ان کو تو یہ لفظ یا یہ تلمیح ان کے لیے کوئی نئی نہیں ہوگی، لیکن نئے احباب کے لیے شاید یہ نئی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرتا چلوں کہ جام جام کہتے ہیں پیالے کو، جبکہ جم جو ہے یہ ایران کے مشہور بادشاہ جمشید کا مختصر نام ہے، یعنی پورا نام جمشید، لیکن اختصار کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جم کہا جاتا ہے۔ لہذا جام جم کا اصل معنی کیا ہوا؟ جمشید کا پیالہ۔ اب یہ جو پیالہ ہے، جمشید کا پیالہ یا جام جم، اس کے حوالے سے یوں سمجھے کہ دیو مالائی قسم کی بہت سی داستانیں ہیں جو معروف ہیں، اور انہی داستانوں کی وجہ سے اس پیالے کے مختلف نام بھی ہیں۔ جیسے اس شعر میں مستعمل جام جم، اسی طرح اس کو جام جہاں نما بھی کہا جاتا ہے، اور جام گیتی نما بھی کہا جاتا ہے، جام جہاں آرا بھی کہا جاتا ہے، شاید کچھ اور بھی کہا جاتا ہوگا، لیکن میرے حافظے میں اس وقت یہ 3-4 الفاظ موجود ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو ایسا کیا کمال تھا اس پیالے میں کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی شہرت حاصل ہوئی۔ تو اس پیالے کی شہرت کی وجہ بتایا یہ جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ اس پیالے کو جب تیار کیا گیا، اس پر کچھ ایسی لکیریں لگائی گئیں، اس کو کچھ اس طرح سے اس کو مختلف لکیروں کے ذریعے تقسیم کیا گیا کہ اس میں آنے والے وقت کے حالات جو ہیں وہ نظر آتے تھے۔ گویا بادشاہ جب بھی مستقبل بینی کی ضرورت محسوس کرتا، آنے والے کسی واقعے کے بارے میں جاننا چاہتا کہ کل کو کیا ہوگا، تو وہ اس پیالے کی مدد لے لیا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ بات بالکل بے معنی سی ہے، کیونکہ کل کو کیا ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کے اندر ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو معلوم نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ تو بہرکیف اس پیالے کے حوالے سے یہ بات معروف تھی، اسی لیے اس کو جام جہاں نما کہا گیا، کہ ایسا پیالہ کہ جس میں تمام کائنات، تمام جہاں نظر آتا ہے، اس کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں، اور گیتی بھی اسی کو کہتے ہیں، جہاں کو۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پیالے کی شہرت کی 2 وجوہ ہیں۔ دوسری وجہ اس پیالے کا محتم بالشان ہونا، کہ جمشید جیسا بادشاہ جو کہ بڑا عظیم الشان بادشاہ تھا ایران کا، وہ بادشاہ جو تھا اس پیالے میں شراب نوشی کرتا تھا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ یا اہتمام کے ساتھ یا شان کے ساتھ اگر کسی کی شراب نوشی کا ذکر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر جام جم کا حوالہ دینا ضروری ہو جاتا ہے، کہ فلاں صاحب جو ہے وہ تو گویا کہ جام جم میں شراب نوش فرماتے ہیں۔ تو اس لفظی اور تلمیحاتی توضیح کے بعد، تلمیحاتی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ
یہ بھی ایک ٹرم ہے تلمیح، میں بارہا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور مختصر طور پر اب بھی بیان کرنے لگا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، تاکہ جو احباب پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئیں وہ صرف شعر کی تشریح کے ساتھ نہ لوٹیں بلکہ اور بہت کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیں۔ تو تلمیح کہا جاتا ہے کسی بھی گزشتہ واقعے کو، اور شعریات میں بسا اوقات اس واقعے کا اگر حوالہ دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شاعر نے اس تلمیح کو استعمال کیا، جیسے ید بیضا ہے، عصائے موسیٰ ہے، دم عیسیٰ ہے، تخت سلیمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ماضی میں پیش آنے والے بڑے محتم بالشان قسم کے واقعات ہیں، تو ان تمام تر واقعات کو شعر کی زبان میں ہم تلمیح کہیں گے۔ تو گویا غالب نے بھی اس شعر میں ایک تلمیح استعمال کی ہے۔ اس لفظی و اصطلاحاتی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ تو غالب کہتا ہے کہ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، کہ اس دور کے اندر جو ہے شراب نوشی مجھ سے منسوب ہو کر رہ گئی ہے۔ اب آپ مرزا صاحب کے خطوط دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ غالب جو تھے یقیناً شراب کے دل دادا تھے، حتیٰ کہ ان کی وہ ایک غزل دیوان غالب میں موجود ہے کہ جس کی ردیف ہی شراب ہے، پھر ہوا وقت کے ہو بال کشا موج شراب، ذبت میں کو دل و دست شنا موج شراب۔ تو اس کی ردیف جو ہے پوری کی پوری غزل کی جو ہے وہ لفظ شراب پر مشتمل ہے، اور یہ غزل میں اپنے چینل پر مکمل شرح و بسط کے ساتھ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ جو احباب دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ان کو یہ غزل جو ہے ایک ایک شعر کی صورت میں، یعنی مکمل غزل جتنے اشعار ہیں اتنی ویڈیوز کی صورت میں وہ مل جائے گی۔ تو بہرحال غالب کہتا ہے کہ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، کہ اس دور میں میرے ساتھ شراب نوشی یا کثرت سے شراب نوشی جو ہے وہ منسوب ہو کر رہ گئی ہے، مجھے بہت بڑا شرابی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی جو کہ غالب کے خطوط سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا مصرع، پھر آیا وہ زمانہ جب جہاں میں جام جم نکلے۔ پھر آیا کیا مطلب؟ یعنی اپنے موجودہ زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ، یعنی وہ جو پہلے مصرعے میں جس کو اس دور کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اسی دور کا تذکرہ ہے، پھر آیا وہ زمانہ، یعنی گویا کہ پھر وہ زمانہ آ گیا ہے، پھر آیا وہ زمانہ جب جہاں میں جام جم نکلے، کہ پھر وہ زمانہ گویا کہ لوٹ کر آ گیا ہے کہ جب جام جم کی شہرت تھی، جام جم کی جو ہے شراب کے حوالے سے بڑی شہرت تھی، بڑا نام تھا۔ یعنی غالب نے اس شعر میں دو باتیں عرض کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس بات کی خبر دی کہ لوگ مجھے بہت بڑا شرابی سمجھتے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں یہ بات کہ غالب نے اس پر کسی شرمندگی کا، کسی خجالت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا، اور باعث فخر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو گویا کہ جمشید کے ساتھ جا ملایا، کہ جس طرح سے جمشید کی شہرت ہے کہ وہ ایک خاص پیالے میں شراب پیا کرتا تھا، تو دری زمانہ پھر آیا وہ زمانہ، یعنی دری زمانہ میری بھی ایک جو ہے وہ شہرت ہو کے رہ گئی ہے، غالب جو ہے وہ بہت بڑا شرابی ہے۔ تو ناظرین، اس شعر میں غالب نے گویا کہ اپنی طبیعت اور اپنی عادت کے ایک خاص پہلو کی طرف
اشارہ کیا ہے، اور بندہ ناچیز نے کوشش کی ہے کہ اس شعر کو بھی اسی طرح سے مکمل شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک اجازت کا طلبگار، آپ کے لیے بھی ڈھیر دعائیں اور آپ سے اپنے لیے بھی دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔